بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہماری سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کا مطلب ہے ہائٹس، بلندی، اور دیوار بھی مراد ہے اس سے، اور ایک بیچ میں ایک بیریئر، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہوگی جو نہ جنت میں آئے گی نہ جہنم میں آئے گی۔ اس کو دیوار بھی کہا گیا ہے، وہ بیریئر ہے دونوں کے درمیان کا، اور اس پہ کچھ لوگ رہیں گے، وہاں پہ ہوں گے جو نہ جنت میں جا رہے ہوں گے نہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اس کے اوپر اس کا تھوڑا سا تذکرہ یہاں پہ اس آراف کا، اس کے نام پہ سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ 206 آیتیں ہیں اس کے اندر، اور یہ تقریباً سوا جز، سوا پارہ لمبی ہے سورت۔ یہ کچھ 8ویں پارے کا کچھ حصہ، 9ویں پارے کا کچھ حصہ اس کے اندر۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں، مکی صورت ہے یہ، اور جیسے مکی صورتوں کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر عقائد کے اوپر زیادہ باتیں ہوتی ہیں، تو توحید، رسالت، آخرت، ان کی باتیں کی ہیں، دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس کے اندر، اور یہ موضوعات اس کے اوپر ہیں زیادہ۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والوزن إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آ، اس دن اعمال تولے جائیں، اور جتنے بھی ہم کام کرتے رہے ہیں، جتنی بھی ہماری حرکتیں ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، سب کو وہاں پہ ایک جسم دے دیتا ہے، اور اس جسم، ان ہر ایکشنز، ہر عمل کو ایک شکل مل جائے گی، ایک جسم مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کا ایک وزن ہوگا۔ اخلاص، اچھے اعمال ہوں گے، اخلاص کی وجہ سے کسی میں وزن زیادہ ہوگا، کسی میں وزن کم ہوگا۔ برے اعمال ہوں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی شکل ہوگی، اور وہی وہ ان کو توڑا جائے گا، اور ان کے تول کے پھر اس کے حساب سے جو پلڑا بھاری ہوگا اس حساب سے طے کیا جائے گا جنت اور جہنم کا۔ اور جو جو حضرات جن کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ پھر آراف میں ڈالیں گے، جو جنت و جہنم کے بیچ کی جگہ ہے، اور یہ عارضی طور پہ ہوگا، اور کچھ عرصے وہاں پہ رکھیں گے اللہ پاک ان کو، پھر اپنے رحم فرما کے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ اعمال کے تلنا اور شکلوں کا آنا، یہ اتنا پیچیدہ چیز اب ہمارے لیے نہیں رہی۔ ہم جس زمانے میں ہیں اس میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ایجادیں ہو چکی ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ آ، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے لیے یہ بات ہو سکتی تھی کہ مشکل ہو، کہ یہ کیسی باتیں ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کو دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی تھیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ ان کو بھی یقین ہوتا تھا کہ ہاں یہ ہے۔ اس کے بعد ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرح کے سوالات اور آرگیومنٹس اور وہ اور کیوں اور کیا، یہ سب نہیں کرتا تھا۔ وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ وہ بات ہی الگ تھی، وہ جماعت ہی الگ تھی، جن کی تعریفیں اللہ نے آ، تورات میں کی ہیں، صحابہ کی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر انبیاء اور ہر کتاب میں تھا ہی کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے، لیکن نبی کے صحابہ، کہ ان کے صحابہ بھی جو خاص ہوں گے، جو اپنی، جو ہر وقت سمعنا اطعنا کہیں گے، اور اور قربان ہونے کے لیے تیار رہیں گے، اور کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے، اور بنی اسرائیل یہودیوں کی طرح نہیں ہوں گے، ان کی تعریفیں اللہ نے یہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں ہر جگہ کی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے تو پھر بھی بہت آسان ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہر ایکشنز، جیسے ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، ہر ایکشنز ریکارڈ ہو رہے ہیں، سی ڈی کے اندر، ڈی وی ڈی کے اندر، اتنی سی ذرا سی جگہ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں ریکارڈڈ ہیں ساری۔ تو یہ تو انسان نے اپنا ذہن استعمال کر کے تھوڑی بہت ایجادات کی ہیں، تو اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز امکان سے باہر ہے ہی نہیں۔ تو انگلیوں کی پوروں تک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ بناتے ہیں۔ فنگر پرنٹس جو اتنے یونیک ہیں، اللہ کہتے ہیں تم یہ اس پہ تم پریشان ہوتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ ہڈیاں اور یہ گوشت اور یہ کیسے ان میں جان پڑے گی، ارے ہم تو تمہاری فنگر پرنٹس تک واپس ویسے کے ویسے بالکل ویسے لے آئیں گے گلنے سڑنے کے بعد۔ یہ حیثیت کیا ہے، چیز کیا ہے؟ اللہ کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا قصہ آ جاتا ہے، کہ جس میں آدم علیہ
सलाम को जब तख्लीक की और रूह फूंकी तो फिर उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया और कि फिर सजदा करो, सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। यहाँ बाज़ लोग कहते हैं, ये जगह जगह पे, दो तीन जगह पे ये किस्से आए हैं, एक तो सूरह बकरा में भी आया था। यहाँ बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी इब्लीस ने इनकार किया था, असल में इब्लीस को थोड़ी हुक्म दिया था, फरिश्तों को हुक्म दिया था सजदे का। तो इब्लीस ने नहीं किया, इब्लीस फरिश्ता थोड़ी था, इब्लीस जिन्न में से था। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप था पूरा, तो अल्लाह ने उस जगह सब एक ही जगह पे अल्लाह ने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और यहाँ अल्लाह ने ख़ास तौर पे कहा, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, कि इब्लीस तुम्हें किस चीज़ ने रोका था कि तुम सजदा करो जब तुम्हें हुक्म दिया गया। तो यहाँ वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने ये कह दिया कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया था, यानी उसको भी हुक्म दिया हुआ था, जिससे उसने इनकार कर दिया। फिर कहता है क़ाल अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ। ये किबर किया, तकब्बुर का मामला किया। और तकब्बुर जो है वो सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, अल्लाह के लिए पसंदीदा है। कहते हैं कि एक एक चीज़ ऐसी है जो अल्लाह की सिफात में नहीं है, अल्लाह के पास नहीं, वो है आजिज़ी। इसलिए कि आजिज़ी ज़ेब नहीं देती अल्लाह को। अल्लाह जो है, अल्लाह आजिज़ी इंसान को ज़ेब देती है। इंसान किसी काबिल, किसी हैसियत में नहीं है। तो किब्र सिर्फ अल्लाह के उसमें हो सकता है कि अल्लाह के पास बेशुमार सिफात हैं, अल्लाह इसकी वो शान है, वो बड़ाई है अल्लाह की। तो किसी मखलूक को किब्र ज़ेब नहीं दे सकता। तो फिर कहता है मैं तो बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हो तुम्हें, क्या किस तुमने कैसे ये अखज़ किया कि बेहतर हो? फिर उसकी दलील देता है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आपने आग से पैदा किया, इसको आपने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की कीचड़ से पैदा किया, तो मिट्टी आग जो है वो कीचड़ से बेहतर है। ये तुमने कहाँ से दलील निकाल ली? ये अपनी जगह पर है कि किससे पैदा किया, ये तो एक हकीकत है जो बयान हुई, लेकिन ये तुमने दलील कैसे निकाल ली कि आग कीचड़ से बेहतर है या मिट्टी से बेहतर है? ये अपने जहन पे सोच के, ये जो सोच होती है ना अपनी जहन, ये दलीलें तराश लेती है। और वो दलील सही हो गलत हो, बस दिल मुतमईन हो जाता है, खुश हो जाते हैं और इत्मीनान कर लेते हैं। हर आदमी अपनी दलीलों पर मुतमईन है। तो ये दलीलें सही भी होती हैं, दलीलें गलत भी होती हैं। उनकी उनकी गलतियां, उनकी सेहत, ये पता उसी वक्त चलेगी जब अपने से बड़े अहले इल्म के आगे उनको रखेंगे और उसकी इस्लाह कराएंगे। तो ये चीज़ हर जगह पाई जाती है और ये चीज़ गुमराही की तरफ लेकर जाती है। قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين। तो अल्लाह कहते हैं तुम तो दफा हो जाओ हमसे, तुम तो तकब्बुर तुमने किया, तुम्हें कोई हक नहीं, तुम्हें तकब्बुर करो, तो तुम जलीलों में से हो। फिर आ, अच्छा, तो फिर वो कहता है अल्लाह से मोहलत मांग, अल्लाह से मोहलत मांगता है। क्या अल्लाह से मोहलत मांगता है? कहता है या अल्लाह, आप मुझे क़यामत तक की मोहलत देते हैं तो मैं आपके बंदों को बहकाऊं, आप मुझे इतनी लंबी हयात दे दीजिए। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान के अंदर तीन आयन थे, चौथा आयन अगर होता तो बच जाता, चौथा आयन नहीं। कि वो बहुत बड़ा आबिद था, आयन से आबिद, बहुत बड़ा इबादत गुजार, इतना बड़ा आबिद था कि उस इबादत की करते 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 फरिश्तों की जगह पे उसको के साथ उसको मकाम मिल गया। फिर वो आलिम बहुत बड़ा था, वो भी आइन से बहुत कुछ जानता था, इंसान के बारे में सारा कुछ पता था। जब इंसान बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और अभी जान नहीं पड़ी थी, अंदर सारा घूम फिर के आ गया, सारा तय करके आ गया। और आगे फरिश्तों से कहता है, फरिश्ते भी हैरान थे कि कौन सी मखलूक है, ये क्या है, उनको कुछ नहीं पता था। फरिश्तों का मुअल्लिम बन गया था, इतना बड़ा आलिम था। और आगे कहता है फरिश्तों से कि ये जो मखलूक बन रही है, मैं इसमें देखा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, किसी काबिल नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक डिबिया सी है, वो उधर मेरा दाखिला मुमकिन नहीं हुआ अभी फ़िलहाल, अगर कुछ होगा तो उसी में होगा। और वो इंसान का फल था। और तीसरा आइन जो उसके अंदर था, आरिफ था, अल्लाह का बहुत बड़ा पहचानने वाला, जानने वाला, इतना बड़ा आरिफ था अल्लाह को पहचानने वाला कि शदीद गुस्से की हालत में जब उसने इनकार किया अल्लाह को, अल्लाह ने कहा दफ़ा हो जाओ और तुम जलील हो और तुम्हारे पर लानत है, और इस तरह के अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं जगह जगह पे। तो उस गुस्से की हालत के अंदर भी वो उसके उसको ये मालूम था कि अल्लाह की ज़ात गुस्से में कभी भी बेकाबू नहीं होती।
غصہ غالب نہیں آ سکتا اللہ کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. یہ وہ غصہ نہیں ہے جو انسان کا غصہ ہوتا ہے، جو مخلوق کا غصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات اس کو پوری پتہ تھی. اس شدید غضب کی حالت کے اندر بھی اس نے درخواست کی اور ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ فیورز چاہیے، اور وہ فیورز اللہ نے اس کو دے دی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی آپ دیں، اور میں آپ کے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، اور اللہ نے اس کو جواب دیا. تو اشرف تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تین تو عین تھے اس کے اندر، عالم تھا، عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، بس عاشق نہیں تھا. اللہ سے محبت ہوتی، عشق کا عین اس کے اندر ہوتا، تو کبھی بھی حکم عدولی نہ کرتا. جو حکم ہوتا اس پہ سجدہ کر جاتا، جو کام کرتے اللہ اس پہ کر جاتا فوراً. مصلحت، کیونکہ محبت اور عشق جو ہے وہ مصلحتیں تلاش نہیں کرتی، علتیں تلاش نہیں کرتی. کیوں آپ نے کہا یہ محبت کا تقاضا، عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس میں حکمت کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، یہ کیوں اللہ کا حکم ہے، یہ کیوں فرمایا ہے اللہ کے رسول نے، یہ کیوں کہا. کہ یہ عشق و محبت کی خاصیت نہیں ہے، اس کے خلاف جا کے چیز. عاشق تو یہ کہتا ہے، مجنو تو یہ کہتا ہے بس یہ لیلا کی گلی سے آیا ہے کتا، تو بس یہ بھی بہت محترم ہے. پھر پھر کہتا ہے کہ میں پھر اس گمراہ اس غلط حرکت کی وجہ پھر اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ ہیں اصل فائدے کی. ہر چیز آپ کی طرف سے، ہدایت بھی آپ کی طرف سے، گمراہی بھی آپ کی طرف سے، آپ نے مجھے گمراہ کیا. اعوذ باللہ. یہ بے ادبی کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا تو فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں کو، ہماری غلطی. یہ تہذیب سکھائی گئی، ادب سکھایا گیا کہ گو کہ فعل اللہ کی طرف سے ہو، گو کہ اللہ کے حکم سے چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بری چیز کی نسبت اپنی طرف کی جائے، اچھی چیز کی نسبت بڑوں کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف کی جائے. ابراہیم علیہ کیا کہتے ہیں، ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے دعا کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. بھائی بیمار بھی تو اللہ ہی کے حکم سے آتی بیماری بھی، لیکن ادب کا تقاضا تھا، یہ ادب سکھایا گیا ہے بات کرنے کا، کہ بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے ادب کے لیے، بلکہ اپنی طرف کی جائے یا کسی اور کی طرف کر دی جائے، اور اچھی چیز کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے. لیکن یہ یہاں اس نے منہ پھاڑ کے جو ہے فوراً وہ بات کہہ دی. اور پھر فرمایا، پھر کہنے لگا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، کہ میں آؤں گا آپ کے بندوں کے پاس، میں ان کے راستے میں آ کے بیٹھوں گا، سیدھے راستے میں گمراہ کرنے کے لیے، اور سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں تو نکل جائے یہاں سے ذلیل و خوار. تو یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری جہتوں، ساری ڈائریکشن کا ذکر کر دیا، اوپر اور نیچے کا نہیں کیا. تو فرماتے ہیں اوپر تو رحمت کے آنے کا راستہ ہے، اور نیچے جو ہے فرمایا کہ اب عافیت کی جگہ یہ ہے کہ انسان، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ بے حیائی و بے شرمی، اور اس میں وہ عورتوں کو اور بے پردگیوں کو استعمال کرتا ہے، اور بے لباسی کو استعمال کرتا ہے. تو فرمایا نگاہ نگاہ نیچے کر کے عافیت کی جگہ ہے. کیونکہ یہ دو ڈائریکشنز ایسی ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ اس میں استعمال نہیں کیا کہ میں یہاں سے گمراہ کروں گا. تو یہ عافیت کے دو راستے ہیں. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ، پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ ان دونوں کے جسم کا وہ حصہ ظاہر کر دے جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، یعنی وہ حصہ جو ڈھانک کر رکھنے کا تھا. شیطان کا اصل حربہ بے حیائی اور یانیت ہے، لباسوں کا اتروا دینا. اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں بار بار سمجھایا گیا، بتایا گیا، اور وارن کیا گیا، تنبیہ کی گئی. اس صورت کی ایک خصوصیات میں سے ہے کہ 4 دفعہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کا لفظ استعمال کیا. یا بنی آدم 4 دفعہ استعمال کیا. ان 4 میں سے
3 دفعہ اللہ نے جب استعمال کیا تو وہ لباس کے لیے استعمال کیا. یا بنی آدم قد انزل علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتا ہے. 2 صفات بتائیں اللہ نے یہاں پہ لباس کی. ایک تو یہ کہ وہ لباس شرم کی جگہوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے نازل کیا. دوسری اللہ نے یہ بتائی کہ وہ بیوٹیفیکیشن کے لیے، خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، زینت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے. اور یہ ظاہری زینت ہے، اور ایک باطنی زینت ہے، اور وہ تقوی ہے. اور وہ تقوی کا لباس یہ باطنی زینت ہے. تقوی کا لباس وہ اندر ہوگا تو ظاہر کے اندر بھی ظاہر والا لباس بھی آپ اختیار کریں. اندر تقوی نہیں ہوگا تو ظاہر میں بھی بے شرمی ہو، بے حیائی آ جائے. تو آج آج کی جو قومیں ہیں، مغربی قومیں ہیں، جن پہ ہم فرختہ ہوئے ہیں اور جن کے طریقوں پہ ہم چلنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، انہوں نے تو ننگے پن کو، اوریانیت کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا، لباس اتارنے کو خوبصورتی سمجھا اور ذلیل کر کے رکھ دیا ہے عورتوں کو، کہ عورتوں کی کو لباس مختصر سے مختصر کرتے چلے جائیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. کتنا اللہ صاف صاف کھول کے خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان کے مین ہتھیار کیا ہوں گے. کہ اے آدم کی اولاد، ہرگز شیطان تمہیں اس فتنے میں ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکالا کہ وہ ان کا لباس اتروا رہا تھا تاکہ دکھا دے ان دونوں کو شرم گاہ. تو فرماتے ہیں انہ یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ شیطان جو ہیں، شیاطین، یہ تم کو اور ان کے قبیلے تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی پوزیشن میں ہیں، ایسی ان کا مقام ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تمہیں دیکھ رہے ہو. پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھیلائی، عورتوں کی عزت کے نام کے اوپر ان کی عزتیں اتار دی گئی. یہ کوئی عزت ہے بھلا کہ مغرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ محفلوں کے اندر مختصر سے مختصر لباس کے اندر عورت کو لایا جائے؟ یہ عزت دی ہوئی ہے اس کو. اور عورت ایسی بیوقوف بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھول کے سمجھتی ہوں میں معزز بن گئی ہوں. ہر ایک میری طرف ہوسناک نگاہوں سے دیکھے اور اس کو اپنا آزادی سمجھا ہوا ہے، اس کو اپنے عزت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے. کہ اس کی پرسنالٹی کو کون دیکھ رہا ہے؟ لوگوں کو تو اس کا جسم دکھایا جا رہا ہے. اس کی شخصیت سے کیا تعلق، اس کی عادتوں سے کیا، اس کی صفات سے کیا واسطہ؟ کہ یہ شیطان اور ان کے قبیلے جو انسانوں کی شکل میں موجود ہیں، ان کو تو صرف اس کا جسم چاہیے. یہ بے حیائی اور بے شرمی پھیلائے گی. اشتہاروں کے اندر ہر جگہ عورت گھسائیں گے. گاڑی بک رہی ہے تو عورت کھڑی کر دیں گے، سگریٹ کا اشتہار ہے تو عورت کھڑی کر دیں گے. بھائی اس کا کیا تعلق عورت سے؟ ایسا ذلیل کیا ہوا ہے اور بے وقوف بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کروا رہی ہیں اور عزت کسی اور چیز میں سمجھی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے. یہ ذلت نہیں ہے کیا؟ دو گھٹیا گھٹیا چیزوں کے لیے اس کو کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ذات کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اشتہار چھپتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد کاغذ پھٹ پھٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اور پان والوں کے پاس اور سڑک پہ اور ادھر پھر رہے ہیں اور ادھر پھر رہے ہیں اور ہر ایک دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. یہ ذلیل کیا ہوا ہے. اللہ نے عزت دی ہے، لباس سے چھپایا اللہ نے اس کو. یا بنی آدم خذوا زینہ. اچھا پھر فرمایا انہ یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترون. یہ شیاطین، یہ جنات، برے جنات جو ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں. یہ موجود ہوتے ہیں اور یہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ان سے حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ جب بیت الخلاء جائیں، وہ گندگی کی جگہیں جو ہیں ان کا مقام ہوتی ہیں خاص، کیونکہ یہ پاک طیب ذاتیں کبھی بھی گندی جگہ پہ نہیں رہ سکتی. ان کو گندی جگہ سے وحشت ہوتی ہے. جس طرح سے ایک پاک طبیعت والے شخص اور مخلوق کو گندی جگہوں سے وحشت ہوگی، کوڑے پہ نہیں رہ سکتا، بدبودار جگہوں پہ نہیں رہ سکتا،
طرح سے ان خبیث روحوں کو، ان شیاطین کو اللہ کے رسول نے اپنی دعا میں خبث والخبائث، خبیث مرد جن اور خبیث جن عورتیں سے کیا ہے، پاک جگہوں سے وحشت ہوتی ہے۔ تو صفائی کا ایک چیز صفائی، چیز ہے طہارت، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ صاف کا مطلب ہے کہ گرد نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ چیز وہاں سے جہاں سے دھوئی ہو، اگر ایک کپڑا ہے وہ گندا ہے لیکن پاک ہوگا، اور اسی گندے کپڑے کو الکوہل سے دھو کے آپ صاف ستھرا کر دیں، لیکن اب وہ صاف تو ہو گیا لیکن وہ ناپاک ہو گیا۔ تو طہارت کا اہتمام جتنا رکھیں گے اتنی یہ گندی اور خبیث مخلوقات جو ہیں یہ وہاں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں ناپاکی ہوگی، انسان اپنی پاکی کا خیال نہ رکھے، وہاں پہ ان مخلوقات کے بھی۔ تو فرمایا کہ جب لباس اتارو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لباس اتارے گا تو اللہ اس کی اقدار کے اوپر ایک پردہ ڈال دے گا، اور یہ جنات اور شیاطین اس کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح سے جب میاں بیوی جب آپس میں تعلقات کرتے ہیں، اس کی دعا سکھائی گئی ہے، وہ دعا پڑھو، اور پھر شیطان کا نطفہ اندر داخل نہیں ہو سکتا اور شیطان نہیں لے سکتا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پہ مسجد سے مراد جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر نماز کے وقت جو ہے اب اچھے لباس پہنو۔ یہ تیسری آیت ہے یا بنی آدم کی جس میں لباس کا ذکر کیا گیا کہ اچھے لباس اختیار کرو۔ اللہ کی دربار میں آتے انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں جائے یا انفرادی نماز اور خاتون اپنے گھر میں پڑھ رہی ہیں، تو وہ اللہ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس لباس میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے میں اس کو شرم نہ آئے۔ اللہ پاک زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ سے شرم کی جائے۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ آدمی اس لباس میں نماز اگر پڑھے جس لباس میں دوسرے لوگوں کے سامنے حاضر ہونے سے شرماتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے شرم کیا جائے۔ الٹے سیدھے پرانے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لی گھر میں، عورت ہے مرد ہے، اور جب کوئی ملنے کے لیے آیا ہے تو فوراً شرم آ رہی ہے اس لباس میں جاتے ہوئے اور لباس بدل کے جا رہے ہیں، تو تم نے نماز سے کیوں نہیں لباس بدلا؟ اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے غفلت ہے۔ استحضار نہیں ہے، حاضر نہیں ہے یہ چیز ذہن میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے موجود ہے۔ اور جب میں نماز کے پڑھتا ہوں یا ہوتی ہوں تو میں اللہ کے سامنے ہوں، اور بالکل اللہ کے عین سامنے، یہ احساس نہیں ہے۔ اس وجہ سے جس حالت میں ہوتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، ہل بھی رہے ہوتے ہیں، ہر چیز، یہ نہیں پتا کہ میں اللہ کے بالکل سامنے ہوں۔ سجدے میں جاتے ہیں اللہ کے قدموں میں سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں پتا۔ بس دعا اتنے قریب ہوتے ہیں اللہ کے، خاص کر کے۔ تو اچھا لباس اختیار ایک اوریانیت، ایک تو اس طرح سے کہ لباس ہی اتار دیا جائے۔ دوسری اوریانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آخری زمانے میں عورتیں ایسی ہوں گی کہ لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی۔ تو اس میں علماء نے، مفسرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ یا تو وہ لباس اتنا پتلا ہوگا کہ اس میں سے جسم ویسے ہی جھلک رہا ہوگا اور ساری سکن نظر آ رہی ہوگی، یا وہ اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جتنے خد و خال ہیں، جتنے شیپ ہے، وہ سب ظاہر ہو رہا ہوگا، اور یہ ساری طرح کی چیزیں آج نظر آ جائیں گی۔ اور وہ گویا لباس نہ ہونے کے معنوں میں ہے، اس لیے کہ لباس کا مقصد جسم کی شیپ اور اس کے رنگت اور اس کی ہر چیز کو چھپانے کے لیے
یہ شرم کا شرم اور حیا کا حصہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو چھپائے، ڈھانک کے رکھے، اور عورت کے لیے تو پورا جسم بھی چھپانے والا ہے۔ تو اتنی بڑی اس میں اللہ کی نعمت ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ بہت کتنے طریقوں سے اگر آپ سوچیں اس کے اندر، اس میں اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے، عافیت ہی عافیت ہے۔ آپ دیکھیں مغرب میں، اور عورت بس اب جسم بن کے رہ گئی، کوئی اس کی عزت کو اس کی حیثیت نہیں، بس وہ اٹریکٹیو نظر آنی چاہیے باہر سے، اور میں کیا الفاظ استعمال کروں تو اور معاشرے کے اندر اب اس کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ عورت اب اپنا جسم چھپانا چاہے تو وہ چھپا نہیں سکتی، اس کو کوئی دوست نہیں ملے گا، اس کو کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنے گا اس کا، کیونکہ وہاں ارینج میرجز تو ہوتی نہیں اب، وہاں تو خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے دکھانا ہوتا ہے، وہاں تو خود اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی طرف، تو وہ تو جتنا اپنا آپ کو کھولیں گی اتنا ہی کوئی اٹریکٹ ہوگا، اگر وہ پورا چھپ کے پھریں گی تو کون ان کی طرف اٹریکٹ ہوگا؟ تو وہ تو بیچاری بہت پریشر میں، ان کے معاشرے کی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، لیکن نہیں، جو سمجھدار اور جو اچھی طبیعت کی ہیں وہ اس بات کا احساس ان کو ہوتا ہے، وہ ذکر بھی کرتی ہیں اس بات کا کہ کاش ہم یہ کر سکتے ہوتے، کاش ہم ایسا کر سکتے ہوتے، نکل کے کمانا ان کے لیے لازم ہو چکا ہے، وہ گھر بیٹھنا چاہیں تو نہیں بیٹھ سکتی، کسی کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے ان کو، کہ جب تک 18 سے کم کی ہوتی ہیں تب تک تو ماں باپ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ بھی نکال دیتے ہیں گھر سے، وہ خود بھی نہ ان کا مزاج ہوتا ہے رہنے کا، شوہر ملتا ہے تو وہ بھی برابری کا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے برابری مانگی ہے، وہ برابری مانگنی تو وہ بھی برابری کرتا ہے کہ بھئی تم بھی کماؤ۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں ہم نے 80 80 سال کی عورتیں ہم نے دیکھی ہیں اپنے آنکھوں سے، گروسری اسٹور کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، اور کسٹمر وہ کاؤنٹر کے اوپر، سیلس کاؤنٹر پہ، وہ جو ہمارے گھروں میں نانی جان دادی جان اور بچے دوڑ دوڑ کے، اور گھر کے سارے جو ہے بیٹے پوتے پوتیاں بہویں سب ان کی عزت اور ان کے آگے پیچھے لگ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے خدمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس عمر میں وہ بیچاریاں، ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایک تو وہ مدرس ڈے آئے گا کبھی تو کوئی آ کے پوچھے گا ان کو، اور کھلانے والا کوئی نہیں ہے ان کو، اس عمر میں بھی نکلی ہوئی، یہ عورتوں کی انہوں نے عزت دی ہے، اور یہ چاہتے ہیں وہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی مسلمان عورت کو لا کے ذلیل کر دیں، اور ہو رہی ہیں ذلیل، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ذلیل ہوگا، اور اس میں اپنی عزت سمجھ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ لباس کی فحاشی ہے، یہ آہستہ آہستہ لائی جا رہی ہے، ایک دم تو نہیں ننگا کر سکتے وہ، ایک دم تو اسکرٹ اور نیکروں پہ نہیں لا سکتے، ان کو پتہ ہے بڑے چلاک ہیں وہ لوگ، تو فیشن کے نحوست کے ذریعے سے یہ سارے کام شروع کر دیے ہیں کہ جی پہلے شلوار ختم کی گئی، اور شلوار کی جگہ پاجامہ لایا گیا، اور پھر پاجامے کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کرتے کرتے اب اس کو پاجامے کا نام نہیں، اب تو اس کو ٹراؤزر کا نام دے دیا گیا، یعنی پینٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں، ٹراؤزرز کا لفظ دے دیا گیا، اب سب درزی بھی ٹراؤزر سارے وہ چیزیں چل رہی ہوتی، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں، پھر ٹخنوں سے اوپر آ گیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا نام ہے کہ وہ بنا دیے، اور پھر یہ اگلا اسٹیج اس کا بس یہی ہے، اور ٹائٹس شروع ہو گئے، بےہودگیاں اور فحش لباس شروع ہو چکا ہے، انتہائی فحش ہے یہ پاجامہ، اور شلوار ہوگا لباس جو ہے یہ پاکیزگی اور عفت والا لباس، ڈھیلا لباس چھپاتا ہے، اور ہر طرح کے جسم اللہ نے عطا کیے، تو وہ لباس جسم کے سارے ڈیفیکٹس کو چھپا لیتا ہے، تو یہ جن کے جسم ایسے نہیں، اب ان کے ابھی بھی جن کے جسم اللہ نے اچھے دیے ہیں
وہ تو اٹریکٹ کر لیتی ہیں، جن کے جسم اچھے نہیں دیے وہ بیچاری پھر پھنس جاتی ہیں. تو یہ اسلامی لباس کے اندر اللہ نے عزت اور عافیت رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے کہ نہیں. عورت کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. شخص اس کی دینداری، اللہ کے رسول نے کہا اس کی دینداری کو دیکھو، اس کی پاکیزگی کو دیکھو. کہ مومن عورت وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتی تک نہیں ہے. تو ایک کاش کے ہماری عورتیں، ہماری بہنیں اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. اور ساری انسانیت جو ہے وہ صرف بے عزت کرنے پہ تلی ہوئی ہے. میں وہاں امریکہ میں کام کرتا تھا کمپنی میں، تو وہاں کا ایک بندہ، جو وہیں کا بندہ تھا، وہ ایسی بیٹھے باتیں ہو رہی تھیں. تو کہنے لگا تمہاری عورتیں کیوں اتنا نقاب لے کے پہن کے، ٹھیک ہے کوئی دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم دیکھیں کیسے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ ایک مسلمان عورت کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے. میرا دل کیا کہ میں اس کے تھپڑ لگاؤں زور سے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان عورت کے بارے میں اس طرح کی بات. یہ غیرت ختم مردوں میں رہی. مردوں کی بھی ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو کنٹرول کریں. اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے. بھائی کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے. وہ بچوں کے اوپر شروع سے بچوں کو عادت ڈالیں اس کے اوپر. بیوی کو سمجھائیں، بیوی کو پیار محبت سے اس کی تربیت کریں، گھر میں دین کا ماحول بنائیں. نہ مرد اس کو دیکھ رہے ہیں اور سب خواب اسے بنا رہے ہیں. سب نے یہی سمجھا، یہی کامیابی کا راستہ. یہ تو اصل میں حتمی طور پہ ناکامی کا راستہ. یہ آیت خاص طور پہ شان نزول یہ تھا کہ جو عرب تھے جاہلیت میں، وہ بیت اللہ شریف کے طواف کے وقت کپڑے اتارتے تھے، بالکل ننگے، مرد عورتیں ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. قریش کا ایک قبیلہ تھا، حمص کا نام جو اس کو ایک رکھا گیا تھا، وہ بہت پاک سمجھا جاتا تھا اور اس کے کپڑے بہت اور کمائی سب پاک سمجھی جاتی تھی. ان کو اجازت تھی، خالی ان کا درجہ تھا کہ وہ کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے تھے. باقی لوگوں کا یہ تھا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے کپڑے ہماری کمائی سب گناہ گار کی ہے، تو اس گناہ کی ہے تو اس گناہ گار کپڑوں کے اندر ہم طواف نہیں کریں گے اللہ کے پاک گھر کا. ہم پھر اتارتے تھے، یا تو وہ ان قبیلے والوں سے مانگتے تھے، وہ اپنے کپڑے دے دیتے تھے تو ان کے کپڑے پہن کے کرتے تھے، ورنہ اپنے کپڑے اتار کے کرتے تھے. اور اس میں پھر بھی فحاشی کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس کی سب کی نفی کی گئی. پھر جنت اور جہنم والوں کے درمیان مکالمہ بتایا گیا. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. تو وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے آپس میں، جنت والے جہنم والے ایک دوسرے سے. اللہ دکھائیں گے، بیچ میں کھڑکیاں کھول دیں گے، پارٹیشن ہوگا لیکن اس میں سے نظر آ رہا ہوگا اور کمیونیکیشن چل رہی ہوگی. تو ان جنت والے کہیں گے کہ بھائی جو ہے وہ ہمیں تو جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، تم سے جو اللہ کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل، جو اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ تمہیں عذاب ہوگا، ہم پہ بھی وہ وعدہ پورا ہوگا. اور پھر فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون. جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے دین کے اندر ٹیڑھ پن نکالتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی کنفیوژنس ڈھونڈ رہے ہو، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی تعداد جو ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ بات، کہ مستشرقین کے نام سے یہودی عیسائیوں کے لوگ جو اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں، قرآنک سائنسز، حدیث سائنسز، فقہ کے اندر، اور یونیورسٹیاں ان کی کھلی ہوئی ہیں اور اس میں کورسز کراتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کو مستشرقین کہتے ہیں، غیر مسلم اسکالرز اسلامک اسٹڈیز کے اندر، کہ وہ اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی باتیں نکالیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کریں، کنفیوز کریں، ان میں فرقے بنائیں، ان میں ڈویژنس پیدا کریں، آپ کو لڑائیں. یہ جتنی باتیں آپ کو نظر آئیں گی یہ سب ان کی وجہ سے، سب ان ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ نکالتے ہیں.
सारी अच्छी बातों को वो लोग बुरा बनाते हैं और बुरी बातों को अच्छा बनाते हैं। शैतान का, बातिल का हर बार यही है, हक को बातिल और बातिल को हक बना के पेश करना, ये तो इनका फन है, उनके बाएं हाथ पे खेल। मुझसे पना मांगी थी, 4 शादियों के ऊपर एतराज शुरू कर देते। और उनके यहाँ के मर्द जितनी औरतों के साथ ताल्लुक रखें, उस पर कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा, ना उसके ऊपर कोई मीडिया में आएगा, ना उसके ऊपर कोई मज़ामीन लिखे जाएंगे। कितने कितनों से शादी की हुई है एक से, और कितने कितनों से अलग ताल्लुकात रखे हैं, और बेशादी के कितने कितनों से ताल्लुकात रखे हैं, वो सब जायज है उनके लिए, उसमें कोई नहीं। और 4 शादियों के ऊपर एक उधम मचाई हुई होती है कि औरत हकदार है। और तुम जो औरतों को जलील किए हुए होते हो और बेशादी के उनको माएँ बना रहे होते हो और कितनों कितनों के साथ जब मुंह मार रहे होते हो, ये इसमें औरतों की जिल्लत नहीं है? नहीं। दीन के अंदर अच्छी बातों को बुरा करके पेश करना, ये इन लोगों का काम। आप देखें, इस बात को समझें बहुत अच्छी तरह से। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 9 साल की उम्र के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, इसके ऊपर कितना फसाद, कितना मीडिया में उछाला गया इसको, कितने एतराजात इसके आए हुए हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद हर कहीं ना कहीं ये सवाल मिलता है कि जी ऐसा क्यों, मुसलमान सवाल कर रहे हैं। फितना तो छोड़ दिया यहूद और नसारा ने, मुसलमान सवाल करने पर उठा जी बताएं, हमें जवाब देना है, हमें जवाब देना है। किसने कहा है आपसे आपको जवाब देना है? आपको ये जवाब नहीं हो सकता, ये आपकी आपकी माँ के बारे में बात हो रही है, लेकिन अपना माँ हम समझे तो सही उनको अपनी माँ। आपकी माँ के बारे में कोई ये कह रहा है तो मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात। भाई हमारा बाप और हमारी माँ का मामला है, तुम कौन होते बोलने वाले? तुम अपनी बच्चियों को तो संभालो पहले। ये अकीदा, ये यकीन होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो हक और सच है, इनमें तो एक सवाल नहीं उठना चाहिए। ये तो फिर भी कोई वैसी बात नहीं। इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जिस पे कोई बात नहीं उठी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक औरत, जवान औरत, और उसके साथ मासूम सा पैदा हुआ हुआ बच्चा, उसको काले पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया बगैर खाने पीने के, और चले गए। एक इंसान नहीं। इस पे क्यों नहीं उठा कोई कितना? ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे, विमेन राइट्स वायोलेट हो रहे, एक सवाल नहीं उठा आज तक। और इससे बड़ी बात बोल दें आपको कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 6 साल के बच्चे के ऊपर छुरी फेरी और उसको ज़िबा करने की पूरी कोशिश की, तो अल्लाह का हुक्म था ज़िबा नहीं हुआ। इस पे कोई फितना क्यों नहीं उठा आज तक? एक सवाल कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक एतराज कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये तो 9 साल की लड़की से शादी, ये तो कुछ भी चीज नहीं है जो 6 साल के बच्चे पे छुरी चलाना दीन के नाम के ऊपर। क्यों सवाल नहीं मिलता हमें? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूद भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सब ताजीम करते हैं इनकी। अगर वो इसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो खुद उनका अपना दीन मजरू होगा। उन्होंने चूंकि सवाल नहीं उठाया, लिहाजा कहीं सवाल नहीं उठा, मुसलमानों के जहन में क्यों आए? वो तो सवाल एतराजात उठा उठा के वो फेंकते हैं। और हम इतने बेवकूफ़, इतने कमअक्ल, हमें तो अपने दीन से अकीदत ही नहीं है, ना अपने बड़ों से अकीदत है, ना हमें नबूवत की कोई अकीदत है, ना हमें अपनी माँ की कोई फिक्र है। हम वही एतराज उठा उठा के पूछ रहे होते हैं। और फिर जस्टिफाई, ये नहीं, वो नहीं था, नहीं एक्चुअली ये नहीं, वो तो नहीं थी, वो तो 16, कोई आगे कह रहा है कोई 16 साल की थी। भाई तुम्हें इससे क्या गर्ज? हमारा तो जवाब ये, वो हमारी माँ हमारे बाप का मामला है, तुम कौन होते बोलेंगे? और हमारा अकीदा है कि हक बात, सारी बात हक है, सारी बात सच है। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने किया वो हक और सच है। इसमें कोई हमें एतराज नहीं, कोई हमें इश्काल नहीं।
ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل کی، وہ تو کہتے ہیں کہ اسحاق ذبی اللہ تھے، ہم کہتے ہیں حضرت اسماعیل ذبی اللہ تھے، اس پہ تو متفق ہیں کہ ایک نہ ایک ذبی اللہ تھا ہی، ایک نہ ایک کو ذبح کیا گیا تھا، ایک اعتراض نہیں اٹھے گا، ایک سوال نہیں آئے گا۔ اگر کل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ہوا ہوتا، آپ دیکھتے پوری دنیا کے اندر ہی اچھالا جا رہا ہوتا اس کو، کہ چھوٹے سے بچے کو ذبح کر دیا، بھلا بتاؤ، یہ تو وائلنس والا دین ہے۔ آج تو پکی پکی بات ثابت ہو گئی تو کہ وائلنس والا دین ٹیررزم ہے، لیکن ایک اعتراض نہیں اٹھتا اس کے پر۔ یہ اس آیت کی خصوصیت ہے، یہ کجی تلاش کرتے ہیں اور یہ پھیلاتے ہیں، اور ہمیں تو علم سیکھنا نہیں ہے، ہم نے تو مسلمانوں نے تو قسم کھا لی ہے کہ ہمیں علم نہیں سیکھنا، نہ ہی دنیا کا نہ دین کا، کچھ نہیں لینا ہے، تو جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے ہم وہ لے لیں۔ آج لوگ اسلامک اسٹڈیز کے اندر گلاسگو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کر کے آ رہے ہیں، بھلا بتاؤ، وہاں ہم نے جا کے دیکھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر عیسائی صلیب لٹکائے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی وہ پڑھا رہے ہیں، ان سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور پھر اعراف کی بات آ جاتی ہے، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، تو اعراف کے اوپر لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں دونوں نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دونوں طرف جنت اور جہنم والوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے، جنت والوں کو دیکھیں گے تو امید کریں گے کاش ہم یہاں آ جائیں، جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو ڈر کے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ نے توحید کے دلائل بیان کیے، اس میں اللہ نے 6 دنوں میں کے اندر زمین اور آسمان کی تخلیق بیان فرمائی، پھر عرش فرمایا، عرش پھر اس پہ استوا، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دی کہ رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے دائروں میں گردش کر رہے ہیں، یہ سب اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، 6 دنوں میں اللہ نے کیوں بنایا، 7 میں کیوں نہیں بنایا، یہ سب متشابہات ہیں، اور 6 دن سے کیا مراد ہے، ایک دن کتنا بڑا تھا، اس وقت تو سورج چاند وغیرہ کچھ بھی نہیں بنے تھے، دن کون سا تھا، جتنے بھی میجرمنٹس آف ٹائم اور جو کچھ ہے، یہ سب متشابہات ہیں جن کی مطلب حقیقتاً اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، اور ان پہ ویسے ہی ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے عرش کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور عرش پہ اللہ کا استوا ہو جانا، یہ پوری متشابہات میں ان بحثوں میں پڑھنے کو منع فرمایا گیا، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ متشابہات کے اندر جو پڑ جائے پیچھے، تو وہ پہلی سورہ آل عمران کی شروع میں گزر چکا ہے یہ، کہ وہ تو وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے اور جس کو الٹی سلٹی باتیں پھیلانی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے ایک حصہ متشابہات رکھا ہوا ہے، وہ جو جن کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ آزمائش کے لیے چیزیں اللہ نے ٹیسٹ کے لیے رکھی ہیں۔ اور پھر دعا مانگنے کے آداب، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ تم اپنے رب کو پکارو، عاجزی کی دعا عاجزی کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، اسی لیے دعا ہے ہی عاجزی کا نام، اسی لیے جو دعا نہیں مانگتا اللہ سے یا دعا کم مانگتا ہے، اللہ نے اس دعا نہ مانگنے کو کبر سے کہا، کبر سے تعبیر کیا کہ وہ متکبر ہے، اور متکبر یہ یہ بات ابھی اس میں بھی آئی تھی، شیطان، جب شیطان کی ذکر آیا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کبر کیا شیطان نے اور بات نہیں مانی اللہ کی۔ علماء نے فرمایا، فقہاء نے، کہ کبر کی حقیقت اصل میں کیا ہے، تو کبر کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، اصل بعض دفعہ ہم میں سے بہت سو کو یہ گمان ہو جاتا ہے، جو ہم اپنی اصلاح کروا رہے ہوتے ہیں، تو بعد ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہم نے یہ عمل کبر کے تحت تو نہیں کیا، تو کبر کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 حق بات کو جھٹلا دینا، حق سامنے پیش کیا جائے اور اس کو قبول نہ کرے، اس کو کبر کہتے ہیں، اور دوسری حقیقت کبر کی، اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر جاننا، اس کو کبر کہتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ دونوں کام کیے، حق کو جھٹلایا، اس کو کہا گیا تھا کہ کام کرو، انکار کر دیا، اور اپنے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ تو دعا عاجزی کو کہتے ہیں،
اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ نے کہا یہ متکبر ہے۔ اللہ پسند فرماتے ہیں اس شخص کو جتنا جتنا زیادہ دعا مانگے اللہ سے اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں، کسی زبان میں مانگے، دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور دوسری صفت یہ بتائی کہ دعا کے اندر اخفا، یعنی کہ خاموشی اور چپ کے چپ کا، یہ اس کی صفت ہے۔ سورہ مریم میں بھی اللہ جو حضرت زکریا کی دعا کی کیفیت بیان کی ہے، نادى ربه نداء خفیا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے خفیہ طور پہ دعا کی۔ تو دعا کی اصل حیثیت خاموشی ہے، گو کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری دعا بھی شامل ہے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بھی دعا مانگا کرتے تھے، اور بعض دفعہ زور سے مانگنا تعلیم کے لیے بھی ہوتا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ دعا مانگ کیا رہے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ کبھی کبھی دعا زور سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل دعا کی خاموشی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6 انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور ان کی جو محنت ہے، ان کی قوم ان کی بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا ذکر آیا اس کے اندر، کافی تفصیل اس کے اندر بیان ہوئی ہے، کس طرح دعوت دی، پھر لوگوں نے ان کو چھٹلایا، ان کو مارا پیٹا، پھر ان کی کشتی بنائی انہوں نے اللہ کے حکم سے، اور پھر طوفان آیا، اور پھر ساری 70-80 مسلمانوں کے علاوہ سب کو اللہ نے ڈبو دیا۔ اور پھر حضرت ہود کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کے بعد پھر جو ہے وہ قوم عاد آئی، جن کے پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور بڑے لمبے چوڑے تگڑے لوگ تھے، اتنے اللہ نے طاقت دی تھی اور قد قامت دیا تھا، درخت اکھاڑ کے ہاتھوں سے پھینک دیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا اور شرک سے باز نہیں آئے، ان کے اوپر عذاب آیا، بادل آیا اوپر سے، اللہ کہتے ہیں ہم نے بانجھ بادل بھیجا۔ بانجھ مطلب اس کے اندر کوئی بارش نہیں تھی، خیر نہیں تھی اس کے اندر، وہ سمجھے کہ بارش والا بادل آ رہا ہے، بہت اچھا برسات آ رہی ہے، ویری گڈ، بہت مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو عذاب کا بادل تھا، اور پھر عذاب آیا اور عذاب سے وہ تباہ ہو گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم پہاڑوں میں بنا کے رہتی تھی گھر، اور دعوت دی، ان کی قوم نے جھٹلایا، پھر معجزے کی دعوت کا طلب کیا کہ آپ یہ پہاڑ میں سے اپنے رب سے کہیں یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائے، اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ وہ پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، اور باہر آ کے ہمارے سامنے بچہ دے، یہ ہوگا تو ہم یقین لائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نہ لائے، اللہ کا قانون یہ ہے، تو تم پہ عذاب آئے گا، معجزے کی طلب کرنے پہ معجزہ دکھا دیا جائے اور ایمان نہ لائے تو پھر عذاب کا حقدار ہوں گے۔ وہ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو معجزہ دکھائیں آپ۔ پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اسے اونٹنی برآمد ہوئی۔ وہ اونٹنی عجیب و غریب تھی، عام اونٹنی جیسے نہیں تھی، لمبی چوڑی، قوی ہیکل، اور وہ پریگننٹ تھی، وہ آتے ہی اس نے بچہ دیا، اور اس کے بعد وہ چرتی رہی۔ پھر وہ اونٹنی ایسی تھی، وہ پانی پیتی تو سارا پی جاتی، چارہ کھاتی سارا کھا جاتی، تو وہ لوگ پریشان ہو کے پھر آئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا باری مقرر کر دیتے ہیں، ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن تم سب کے جانور چریں گے۔ تو یہ ہوا، وہ ان کو پسند نہیں آیا وہ بات، پھر انہوں نے آپس میں پلاٹنگ کی کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو نہ مارنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، عذاب آئے گا تمہارے پر۔ ایک عورت تھی، اس کے بہت سارے مویشی تھے، اس نے 2 لوگوں کو متعین کیا، انہوں نے چھپ کے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور بچہ جو تھا وہ اس نے 3 دفعہ چیخ ماری، اور اس کے بعد وہ پہاڑ پھٹا اور بچہ دوبارہ اس کے اندر چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا اب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا 3 دن کے بعد، اور 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اور چیخ تھی، اور چیخ کا عذاب آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ زلزلہ آیا، یا دونوں چیزیں ایک ساتھ آئیں۔ تو اس طرح سے صالح علیہ السلام کی یہ جو قوم سمود تھے اس کا خاتمہ ہوا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اور جو ان کا گھنونا عمل تھا، یہ جو LGBTQ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور بےہودگیاں اور فحش چیزیں شروع ہوئی ہیں، ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی، یہ اتنا شدید گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ قوم لوط کے باوجود منع کرنے کے اوپر، جب یہ نہیں مانے تو فرشتے پھر خاص طور پہ آئے، اور لوط علیہ السلام کی ایک بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ راتوں رات کا لوط علیہ السلام سے کہا آپ نکل جائیں یہاں سے، رات کو صبح کو عذاب آنے والا ہے، اور پیچھے مڑ کے آپ کو نہیں دیکھنا بالکل بھی، کہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔
اور 3 عذاب بیک وقت اس قوم کے اوپر آئے، جو ہے چیخ بھی آئی، پتھر بھی برسے آسمان سے، اور ہر شخص کے نام لکھا ہوا پتھر تھا، اس کے اوپر جا کے اس کے اوپر پڑتا تھا، اور اس کے بعد پوری زمین کو اٹھا کے الٹ دیا گیا۔ اتنا شدید غصہ تھا اللہ کا اس قوم کے اوپر، غضب تھا کہ اتنا بےہودہ عمل ان کا تھا۔ آج بتائیں، آج کیا کیا چیزیں نہیں ہیں ہم میں ان میں سے، اور وہ قوم پوری ختم ہو گئی، اور وہ جو جس دریا کے کنارے تھی، جس سمندر کے کنارے تھی، وہ ڈیڈ سی، اور وہ آج تک اس کے اندر کوئی زندگی اس میں حیات نہیں پا سکتی، اتنا اس کا پانی ایسا شدید ہو گیا کہ وہ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار کہلایا جانے لگا۔ اور یہ یہودی، یہ سارے اس میں سے مٹیاں لا لا کے، اور فیشل کریم کے طور پہ، اور ڈیڈ سی سوائل کے نام سے یہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں، سارے کھڑے ہوئے آسٹریلیا امریکہ میں اس میں۔ تو یہ تو استعمال بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عذاب جس قوم پہ عذاب نازل ہوا، اس کی مٹی میں ان کی چیزیں ملی ہوئی، ان کے جسم کے اثرات ملے ہوئے، اور وہ عذاب والی جگہ ہے، اس کو تو کبھی بھی لگانا بھی نہیں چاہیے ہاتھ۔ جس جگہ عذاب ہوتا ہے اس جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں۔ قوم سمود کی جو بستیاں ہیں ابھی بھی یمن اور عرب کے درمیان کے علاقے میں، وہاں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے صحابہ کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے چہرہ ڈھانپ لیا اور کہا کہ یہاں سے جلدی نکلو، یہاں رکنا بھی نہیں ہے، جہاں عذاب نازل ہوا ہے وہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدائن کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ کیا آج ہم لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ اور بار بار منع کرنے کے وہ جو ہے وہ مانے نہیں، اور شرک الگ کرتے تھے، اور یہ ساری غلط باتیں ان میں الگ تھیں، اور پھر ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب آیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرعون کو کس طرح دعوت دی، آپ نے 2 معجزے دکھائے ان کو، کہ عصا ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لے آتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا، بالکل روشنی اس میں سے نکل رہی ہوتی تھی۔ اور بار 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 جو ہے وہ دعوت دی، وہ نہیں مانا انہوں نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر 5 عذاب بھیجے، اور اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پہلے طوفان بھیجا جس نے ساری کھیتیاں تباہ کر دیں، سب جو ہے وہ کھیتیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے معافی مانگی جا کے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب ہٹا، اور جب عذاب ہٹ گیا تو پھر ہٹ گیا، پھر واپس بغاوت پہ آ گئے۔ پھر اللہ نے ٹڈی دل کے ان کو بھیجا، اور ٹڈی دل آئے اور سب اناج اور سب پتے فصلیں سب چٹ کر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، قحط آ گیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی، پھر معافی مانگی، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ عذاب ختم ہوا، پھر وہ ہٹ گئے۔ پھر چیچڑیوں کے عذاب آیا، چیچڑیاں پیدا ہو گئیں، انہوں نے ساری کھانے پینے کی چیزیں برباد کر دیں، وہ ہٹا۔ اس کے بعد پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، اتنی کثرت ہو گئی مینڈکوں کی کہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک منہ میں چھلانگ لگاتے تھے، اس سے پریشان ہوئے، پھر معافی تلافی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب ختم ہوا، پھر اسی حرکتوں پہ آ گئے۔ کتنی انبیاء کو محنت کرنی پڑتی تھی، آپ اس کو دیکھیں۔ پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا، نہروں، کنوؤں، مٹکوں تک کا پانی، جہاں جہاں پانی تھا سب خون میں بدل جاتا، اور بنی اسرائیل کے لیے پانی ٹھیک رہتا تھا، اور فرعونی جو تھے، یا قبطی جو تھے، ان کے پانی سارے خون میں بدل جاتے تھے، ان کی بوتلوں کے پانی خون بن گیا، اور یہ ہاتھ میں پانی لیتے تھے اور پانی ٹھیک ہوتا تھا، اور منہ میں ڈالتے ہی خون میں بدل جاتا تھا۔ یہاں تک ہوا کہ پیاس کی شدت سے پھر انہوں نے بنی اسرائیلی سے کہا کہ تمہارا پانی تو ٹھیک رہتا ہے، تم اپنے منہ میں پانی لو، اور اپنے منہ میں پانی لے کے اس سے ہمارے منہ میں ڈالو۔ تو اس نے اپنے منہ میں پانی لیا، وہ سب ٹھیک تھا، جب ان کے منہ میں آیا، جیسے ہی آیا پھر خون بن گیا، اور پھر جو ہے وہ پھر آئے، پھر توبہ تلافی کی، اس کے بعد پھر عذاب ہٹا، پھر اللہ کے نے حکم دیا کہ آپ ان کو لے کے یہاں سے نکلیں، پھر وہ عصا مارا پانی پہ، 12 راستے بنے، پیچھے سے فرعون آیا، پھر وہ غرق ہوا، یہ قصہ سارا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو جب نکلے وہاں سے، تو فلسطین کی طرف ان کو جانے کا حکم تھا، تو وہاں عمالقہ قوم تھی، اس سے انہوں نے ان کو جہاد کا حکم ہوا، جس کو انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، وہ ڈر گئے بہت ان سے۔ دوسری طرف عمالقہ قوم کو، ان کو بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک آدمی تھا جو بہت نیک، اللہ کا
بندہ تھا وہ، اور مستجاب الدعوات تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم موسیٰ آ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کرو اللہ سے۔ اس نے کہا، وہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس نے کہا میں، یہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے ڈرایا دھمکایا بھی اور ساتھ ساتھ لالچ بھی دیا، وہ لالچ میں آ گیا، اور لالچ میں آ کے جو ہے اس نے بد دعا کی۔ اس کا نام بلعم بن باعورہ۔ اب وہ بد دعا کرتا تو بد دعا کے بجائے اس کے منہ سے دعا کے الفاظ نکلتے تھے، اور وہ خود حیران ہوتا کہ میں تو بد دعا کر رہا ہوں اور دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور جو ہے اس کے بعد اس کی سزا کے طور پہ اس کی زبان لمبی ہو کے کتے کی طرح باہر نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی زبان ایسی ہوگی جیسے کتے کی زبان، جیسے کتا ہانپتا ہے ایسے ہانپنے لگا۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ میری تو آخرت تباہ ہو ہی گئی ہے، تو اب میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے تم یہ جو جماعت آ رہی ہے، جو گروہ آ رہا ہے، اس کو تم ہٹا سکتے ہو، اس کے اوپر سے اللہ کی مدد کو ہٹا سکتے ہو، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تو اس نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بے لباس کر کے ان کے پاس بھیجو، ان کے مردوں کے پاس، یہ بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے، اور یہ فحش کام میں، فحاشی میں مبتلا ہوں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ کی مدد ان کے پاس سے ہٹ جائے گی۔ انہوں نے یہی حرکت کی، یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے یہی ہر بار آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاکھ منع کرنے کے باوجود چند ایک کو چھوڑ کے جو تھے وہ سب اس گناہ میں پڑ گئے، اور اللہ کی طرف سے پھر ذلت مسلط ہوئی ان کے اوپر، اور پھر ان کو قید بھی کر دیا گیا وادی تھی کے اندر 40 سال تک۔ اور یہ کم و بیش یہ واقعات بتا کے جو ہے اس صورت کے اندر اسی میں اختتام ہو جاتا ہے، اور اسی صورت کے آخر کے اندر سجدے کی آیت بھی ہے، اور یہ پہلی سجدے کی آیت ہے جس میں آئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر 14 آیتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے کرنا۔ جب بھی یہ آیت کوئی پڑھے گا شخص، یا کسی کی پڑھے ہوئے کی سنے گا، براہ راست کسی شخص کی پڑھے ہوئے کی سنے گا، وہ اس کے پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، اور جتنی دفعہ سنے گا اتنی دفعہ واجب ہو جائے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ۔ تو ریکارڈنگس میں سننے پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن کوئی شخص براہ راست تلاوت کرے، اس کی بات کو سن لے، کوئی اس کی تلاوت کو سن لے یا خود تلاوت کرے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ آراف ہماری ختم ہوئی۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ انفال ہے، انشاءاللہ کل سے وہ شروع ہو جائے گی۔ دعا مانگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی سوال about those mothers who don't get time to make specific dua due to little children and housework like sitting and making dua after salah, etc. Otherwise, throughout the day, doing zikr and asking for Allah for help. دعا تو ہر وقت چلتے پھرتے بھی آدمی مانگ سکتا ہے نا، دعا زبان سے بھی مانگ سکتا ہے، دعا دل سے بھی مانگ سکتا ہے، اور کچھ وقت خاص طور پر بیٹھ کے بھی مانگے دعا۔ تو نماز کے فوراً بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کچھ تو دعا مانگے اس کے اندر۔ بچے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، بچے تو آ کے چڑھتے بڑھتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دعا کا قبولیت کا وقت ہے، بچوں کے لیے مانگیں اس کے اندر دعا، اور ساری اپنی حاجات کے لیے مانگیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی خاص پوزیشن یا حیت اس کے لیے ضروری نہیں۔ ہر کام کرتے وقت اللہ سے مانگیں، کوئی چیز چاہیے تو دل میں اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ چیز ختم ہو گئی، دال ختم ہو گئی، یا اللہ دال دلوا دی۔ ہمارا یقین جیب کے اوپر میں پیسے پہ اور اسباب پہ زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ اسباب سارے ناکام ہو جاتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے، سب جیب میں پیسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، چیزیں دھرے کی دھرے رہ جائیں گی، چیزیں نہیں ملیں گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقین رکھیں کہ میرے جیب کے پیسے مجھے نہیں دلوا سکتے، میرے اسباب مجھے نہیں دلوا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو جب ہر موقع پہ اس کو عادت بنا لیں، یہ اللہ سے اتنا گہرا تعلق بن جائے گا کہ میں کیا بتاؤں، دل ہی دل میں، یا اللہ یہ کروا دیجیے کام۔
تو یہ ہر لمحے کا سوچنا، یہ دعا ہے، اور یہ ہر لمحے اللہ کو پکارنا ہے، اس کی عادت ڈالیں، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر وقت یہ اللہ سے تعلق پیدا ہو۔ مولانا عبد الحق یہ تھانوی صاحب کے جو خلیفہ تھے، عارف باللہ، ان کا پورا نام ایک دم سے ذہن سے نکل گیا میرے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر کام، جس کام میں پھنسو، جو کام جو ضرورت پیش آئے، اس میں یہ کرو یا اللہ مدد فرما، آسان فرما، پورا فرما، قبول فرما، اپنے دل ہی دل میں یہ یا اللہ مدد فرما، آسان فرما، پورا فرما، قبول فرما۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا اللہ مدد فرما، آسان فرما، پورا فرما، قبول فرما۔ فرماتے تھے یہ یہ دل ہی دل میں اللہ سے مانگا کرو، اور پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جوائنٹ فیملی از اسلامک اینڈ سو از ارینج میرج۔ نہیں، اسلامک کا لفظ لگانا اس کے لیے کوئی کوئی وہ نہیں۔ جوائنٹ فیملی اسلامک، جوائنٹ فیملی بھی ہو سکتی ہے، جوائنٹ نہ بھی رہیں، الگ بھی رہیں، الگ الگ رہیں گے تو غیر اسلامک نہیں ہو جائیں گے۔ جوائنٹ رہنا کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی خدمت کرنا، وہ اس کا جو بہترین نظم بن سکے وہ نظم اختیار کرنا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے بھائی بہن مل کے ایک ہی گھر میں رہنا ضروری ہے، چاہے لڑائیاں ہوں، کچھ ہوں، اور کشیدگیاں ہوں، یہ تو کوئی حکم نہیں ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جس رہنے میں عافیت ہو اور اللہ کے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے اس طرح رہنے، اور جس میں فرائض نبھائی جا سکے۔ بعض دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے فائدے بھی بہت ہیں، ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے، تعاون ملتا ہے، بعض دفعہ جھگڑے فسادات ہوتے ہیں۔ تو کیس ٹو کیس یہ چیز بدلے گی، کسی کے لیے کوئی چیز اچھی ہوگی، کسی کے لیے کسی چیز میں فائدہ ہوگا۔ نہ اس کو ان اسلامک کہیں گے، نہ اس کو اسلامک کہیں گے۔ ارینج میرج کی بات آ گئی۔ ارینج میرج جو ہے اس میں فائدے بہت ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی خود اپنا رشتہ لینے جا رہا ہے، یا ایک لڑکی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز، کوئی رسم ایسی رائج ہے جو اچھی چیزوں میں، اچھے کاموں میں مدد دے رہی ہے، حیا میں مدد دے رہی ہے، فائدے ہیں اس کے، تو اس کو منع نہیں کیا، اس کو خلاف شریعت نہیں کہا جائے، اس کو اسلام کے خلاف نہیں کہا جائے۔ تو ارینج میرجز، ہاں، بہت فائدہ ہے اس کا۔ ماں باپ تحقیق کرتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں۔ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان کو کیا تجربہ، کیسے جا کے ڈھونڈیں گے وہ اپنا اپنا شریک حیات؟ ایک بالغ آدمی، سمجھدار آدمی تو چلو پھر بھی ڈھونڈ سکتا ہے، ایک بالغ عورت چلو پھر بھی کچھ کر سکتی ہے، لیکن نوجوان جو ہیں وہ، ان کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں کہ کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، کیا چیز نہیں، وہ تو صرف جذبات کے تحت چل رہے ہیں، ان کو تو صرف خواہشات کے تحت چل رہے ہیں وہ اس وقت، اور ذہن ان کا چل ہی نہیں سکتا۔ خاندان دیکھنا ہے، کیا چیزیں ہونی چاہیے، سامنے والا جو باتیں کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ تو نہیں دے رہا، یہ سارے تو صرف تجربوں کی وجہ سے آدمی طے کر سکتا ہے۔ اچھے خاندان، برا خاندان، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ تو بزرگ ہی طے کر سکتے ہیں، تجربے سے ہی آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیچڑ کے پھول سے بچو۔ صحابہ نے کہا کیچڑ کا پھول کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا برے خاندان کی خوبصورت عورت۔ تو خوبصورت عورت تو ہر ایک دیکھ کے پہچان لے گا، برا خاندان اور اچھا خاندان کون پہچانے گا؟ یہ تو تجربہ چاہیے ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ تو بہت اچھا نظام ہے، یہ فائدے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اس میں بہتری ہے۔ پھر بڑی بالغ عورت بھی اگر ہے، یہ بالغ مرد بھی ہے، تو بھی خود صاحب معاملہ اتنی اچھی تفتیش اور تحقیق نہیں کر سکتا جو دوسرا آدمی، جس کا معاملہ خود براہ راست نہیں ہے، وہ جتنی آسانی سے تحقیق اور تفتیش کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کس شخص کو دیں گے، اس کی تحقیق کیسے نہیں ہوگی؟ یا اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی لے کے آ رہے ہیں، ایک عورت لے کر آ رہے ہیں، وہ اچھے مزاج کی، اچھے خاندان کی ہونی چاہیے، اچھی طبیعت کی ہونی چاہیے،
یہ ساری بغیر تحقیق کے ہو نہیں سکتا. اور یہ جو مغربی معاشرے کے اندر طریقہ رائج ہے کہ آپس میں ملو بیٹھو ڈیٹ کرو، ایک سب بےہودہ، سب فحاشی، اور بالکل پتہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی چیزوں کا. اور 4 4 سال ڈیٹیں کرتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں اور بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں شادی کی طے کیا، ہاں بھائی اب ایک دوسرے کا مزاج دیکھ لیا، اب صحیح، اب شادی کرتے ہیں. جہاں شادی کی 6 مہینے بعد طلاق. 4 سال سے رہ رہے ہیں ایک ساتھ میں، اور شادی کی، اب طے کر لیا، اچھا یار 4 سال سے رہ رہے ہیں نا، اب تو مزاج سمجھ لیا، ہاں بالکل ایک دوسرے سے فٹ ہیں. جہاں شادی کی 6 مہینے بعد طلاق. یہ تو بہت عام ہے. تو نفسیات ہی نہیں سمجھتے، سائیکالوجی نہیں سمجھتے کہ جی تم ساتھ میں رہ رہے ہو تو تم تو اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہو، بس ضرورت پوری کی اور نکل لیے. لیکن جہاں شادی کی وہاں ایک دل، ایک تعلق بن جاتا ہے. ان کے یہاں بھی تعلق بن جاتا ہے، ان کے یہاں بھی پوزیسونیس آ جاتی ہے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے. اب سارے جذبات، سارے معاملے بدل جاتے ہیں. یہ تو بیوقوفیاں اور نادانیاں ہیں ساری. تو ارینج میرج تو بہت اچھی چیز ہے. جی، ڈیٹ سی پروڈیوسز شوڈ بی اوائڈڈ ایٹ اینی کاسٹ. بالکل عذاب کی جگہ ہے وہ. اس کے تو وہاں تو نہ گھومنے جانے جن آدمی، نہ ٹورزم سائٹ ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی چیز استعمال کرنی چاہیے. واٹ از دا وے آف گیٹنگ میرڈ ان اکارڈنگ ٹو اسلام؟ ہر وہ طریقہ جس میں عافیت، عفت، حیا اور پاکیزگی ہو، وہ اسلام کے اندر ہے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ہر وہ طریقہ. تو معاشرے کے اندر جو اچھی چیزیں رائج ہیں ان کو اختیار کیا جائے، ان کا فائدہ اٹھایا جائے. I learned that girls can choose their spouse and parents should not pick spouse on their own. یہ دونوں طریقے سے، دونوں طرف سے راستے چلتے ہیں. جن کی شادی ہو رہی ہے ان سے پوچھنا بھی ضروری ہے، ان کی پسند ناپسند بھی دیکھنا ضروری ہے. اور شادی صرف لڑکا لڑکی کا ملاپ نہیں ہے، خاندانوں کا ملاپ ہے، اور آگے کی نسلوں کی ذمہ داری ہے. وہ بڑے طے کر سکتے ہیں، چھوٹوں کی عقل نہیں چلتی اس کے وجہ سے. میں نے ابھی تفصیل سے بات کی. تو یہ بھی غلط ہے کہ ماں باپ اپنے طور پہ چن کے اور مسلط کر دیں کہ بس اسی سے کرنی ہے، آگے تم بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے بات، یہ بھی زیادتی ہے. اس کو، لڑکے کو، لڑکی کو پسند ہی نہیں آ رہا جو سلیکٹ کیا اس کے لیے، تو جب اس کو پسند نہیں آ رہا تو اس کی پسند کے بغیر یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ بھی بالکل غلط ہے کہ لڑکا یا لڑکی کہیں کہ جی صرف مجھے حق ہے کیونکہ مجھے زندگی گزارنی ہے، لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں اتنی فہمی نہیں ہے ابھی کہ وہ چن سکے. وہ تو صرف خواہشات اور جذبات کے تھے. اور بہت آسان ہے بیوقوف بنانا، خاص طور پہ لڑکیوں کو بیوقوف بنانا تو چٹکی بجانے کا کام. تو بہت آرام سے بیوقوف بن جائے. یہ تو ماں باپ کی پروٹیکشن ہے، یہ اسلامی نظام ہے کہ ہماری بچیاں مطمئن ہو کے پھر رہی ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے نگہبان موجود ہیں، جو ہمارے جنہیں ہم سے محبت ہے، جو ہمارے لیے تڑپتے ہیں، جن کی راتیں ہمارے لیے پریشان ہونے میں گزرتی ہیں. وہ ہمارے لیے کوئی برا نہیں سوچنا چاہ رہے. وہ لڑکیاں پریشان ہو جو مغرب کے ماحول میں رہتی ہیں، جن کے ماں باپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی خود ڈھونڈے گا اپنا. اور ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ڈیورس ریٹ تو بہت زیادہ ہے. اب تو شادی تو کرتے ہی نہیں، لیکن جو ناجائز تعلقات کرتے ہیں اس میں بھی ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے شدید. تو وہاں رہے میں اچھی طرح سے سارے ان کو دیکھا ہوا ہے ہم نے اچھی طرح. ڈپریشن میں شدید شکار ہوتے ہیں وہ لوگ، بری حالت ہوتی ہے. اور کوئی ان کے پاس اس کی آپشن نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا نظام یہی تھا، خود ہی ڈھونڈنا ہے. تو یہ یہ بالکل اس میں سمجھانے، دونوں طرفہ سمجھانے والی بات ہے. بچوں کو ماں باپ کا احترام اور ان کا اس کا احساس کرنا کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے رہے. اور ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ان کی پسند کے مطابق چلیں، خلاف نہیں چلیں. سمجھائیں، آپس میں ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم. آمين.